بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. قال المؤلف رحمہ اللہ: باب الخوف من الشرک. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے اس باب کا مفہوم ہے شرک سے ڈرنے کا بیان. باب الخوف من الشرک، شرک سے خوف کھانے کا بیان. چونکہ اس باب سے پہلے انہوں نے توحید کی فضیلت کے بارے میں گفتگو کی تھی، اس لیے مناسب ہوا کہ شرک سے ڈرنے کے بارے میں بات کی جائے تاکہ لوگ دونوں چیزوں کا مفہوم سمجھ لیں. توحید کیا ہے اور توحید پر رہنے کا فائدہ کیا ہے. جب ایک آدمی سمجھ لے گا تو اس کی اپوزٹ کا بھی سمجھنا بہت ضروری چیز ہے. شرک چونکہ ایسا شر ہے کہ اس سے بڑا کوئی شر نہیں، اس لیے اس باب میں ہم جو سنیں گے وہ شرک کی قباحتوں، اس کے نقصانات وغیرہ سے بچنے کے سلسلے میں ہم بات سنیں گے. تو مؤلف رحمہ اللہ نے اسی مناسبت سے باب قائم کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام حذیفہ رضی اللہ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیزیں پوچھا کرتے تھے جو مخالف ہوا کرتی تھی. سارے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امور خیر کے بارے میں پوچھتے، بھلے کاموں کے بارے میں پوچھتے، فضائل اور مناقب کے بارے میں پوچھتے، لیکن حذیفہ بن یمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برائی کے بارے میں پوچھتے تھے، شر کے بارے میں پوچھتے تھے. تمام صحابہ خیر کے بارے میں پوچھتے اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ شر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے. کیوں پوچھا کرتے تھے؟ کیا انہیں شر سے محبت تھی؟ برائیوں میں انٹریسٹ تھا؟ انہیں برائیوں سے دلچسپی تھی؟ کیوں پوچھا کرتے تھے؟ ایک سوچنے والا سوچ سکتا تھوڑی دیر کے لیے کہ جب سارے صحابہ خیر کے بارے میں پوچھتے کہ نماز کی فضیلت، فلاں چیز کام کرنے کی فضیلت کیا ہے، عمرہ کرے تو کیا ثواب ہے، کسی غریب کی مدد کرے تو کیسا ہے، سارے صحابہ یہ سب پوچھتے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اس کا الٹا پوچھتے، عمرہ نہیں کیے تو کیسا ہوگا، مدد نہیں کیے تو کیا ہوگا، نماز نہیں پڑھے تو کیا ہوگا، الٹا سوال کرتے تھے. تو شر کے بارے میں پوچھا. لوگ جنت کے بارے میں پوچھتے تھے، وہ جہنم کے بارے میں پوچھتے تھے. لوگ فرشتوں کی تعریفوں کے بارے میں پوچھتے تھے، وہ شیطان کے بارے میں پوچھا کرتے تھے. تو وہ امور شر پوچھتے تھے. سارے صحابہ خیر پوچھتے اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ شر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے. کیوں پوچھتے تھے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ عدم معرفت کی وجہ سے، عدم معرفت کی بنا پر وہ اس گناہ میں پڑ جائے. مقصد کیا تھا ان کا پوچھنے کا؟ کہ نہ جانکاری کی بنا پر وہ کہیں اس گناہ کے مجرم نہ قرار پا جائیں، اس لیے برائیوں کے بارے میں پوچھتے تھے. اسی وجہ سے مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں شرک کے بارے میں باب قائم کیا ہے کہ شرک سے ڈرتے رہنا چاہیے. باب الخوف من الشرک. اس باب کی ہیڈنگ کیا ہے؟ باب الخوف من الشرک، شرک سے خوف کھانے کا بیان. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اسلام میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جنہیں جاہلیت کی پہچان نہ ہو
تو اسلام ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ جب اسلام کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جنہیں غلط کی پہچان نہیں ہوگی، جاہلی کاموں کی پہچان نہیں ہوگی کہ یہ امور جاہلیہ میں سے ہے، تو پھر اسلام ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے، تعرف الاشیاء باضدادها، چیزیں اپنے مخالف چیزوں سے پہچانی جاتی ہیں، اپنے اپوزٹ چیزوں سے پہچانی جاتی ہے۔ ایک چیز گرم ہے تو اس کا اپوزٹ معلوم ہوگا، کیا یہ ٹھنڈی بھی اس کا اپوزٹ ہے۔ ایک چیز غلط ہے تو معلوم ہوگا کہ اس کا اپوزٹ بھی صحیح ہوگا۔ رات ہے تو اس کا اپوزٹ دن ہے، اوپر ہے تو اس کا اپوزٹ نیچے ہے۔ تو ایسے ہی توحید ہے تو اس کا اپوزٹ شرک، توحید کی ضد جو ہے اس کی اپوزٹ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اسی لیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امور شر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ اس لیے جہاں اس کا جاننا ضروری ہے کہ اچھے اچھے کام کیا ہیں، وہیں پر اس بات کو بھی پہچاننا اور جاننا ضروری ہے کہ برے کام کیا ہے، تاکہ انسان اس سے بچ سکے۔ تو برے کاموں کے بارے میں بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ برائی کی کوئی تعریف نہیں ہے، لیکن کم سے کم یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہاں یہ کام برا ہے۔ کیوں پہچاننا ضروری ہے؟ آدمی کہتا ہے جھوٹ مت بولو، آدمی کہتا ہے چوری مت کرو، کیوں؟ ایمانداری صرف آپ مت دیکھیے، سچائی ہی نہیں، اس کا اپوزٹ بھی جانیے کہ سچ کا اپوزٹ جھوٹ ہے، ایمانداری کا اپوزٹ خیانت ہے، تاکہ خیانت سے آپ بچ سکیں، اس برے کام سے آپ بچ سکیں۔ اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ نے باب قائم کیا اور حضرت حذیفہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے اقوال پیش کیے گئے۔ انہوں نے اپنی عادت کے مطابق قرآن مجید سے سب سے پہلے وہ دلیلیں پیش کرتے ہیں، باب قائم کرنے کے بعد اس کے بعد حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال یا صحابہ کے آثار وغیرہ ذکر فرماتے ہیں۔ پہلی آیت کریمہ شرک کی مذمت پہلے قرآن سے دلیل دیتے ہوئے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ پہلی آیت کریمہ سورہ نساء کی انہوں نے پیش فرمائی کہ یقیناً اللہ رب العالمین اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کوئی آدمی اس کا شریک ٹھہرائے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں گے اللہ رب العالمین اسے بخش سکتا ہے، اپنی رحمت سے معاف کر سکتا ہے۔ لیکن شرک ایک ایسا بڑا گناہ ہے اللہ رب العالمین اسے بخشے گا نہیں۔ مشرک آدمی بغیر توبہ کے مر گیا، اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو وہ اس کا گناہ ناقابل معافی گناہ ہے، اور ایسا شخص جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ مشرک آدمی جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ اسی لیے ہمیں شرک سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شرک سب سے بڑا گناہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اس مخلوق کا خالق ہے، رازق ہے، سب کچھ عطا کرنے والا ہے، ہر قسم کے انعامات کو نوازنے والا ہے۔ تو انسان کا دل اس کی طرف سے پھر کر کے کسی غیر کی طرف کیوں جائے گا؟ اللہ رب العالمین جب سب کچھ دینے والا ہے، اللہ ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، تو پھر ایک انسان کو اللہ کی طرف مائل ہونا چاہیے، غیر اللہ کی طرف کیوں مائل ہوگا وہ؟ اس وجہ سے شرک سب سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ ہمارا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، سب کچھ وہی ہے، تو پھر ہمیں عبادت اسی کی کرنی چاہیے، دعا اسی سے کرنا چاہیے۔ غیروں کی طرف ہم توجہ کیوں کریں گے؟ غیروں کی طرف ہم اپنے دعا اور پکار کو کیوں لے کر کے جائیں گے؟ اپنی حاجت اور ضرورت کو کیوں لے جائیں گے جو خود ہی اللہ کے محتاج ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگوں تم اللہ کی جانب محتاج ہو، انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کی جانب محتاج ہو، واللہ هو الغنی، اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ تو جب اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے تمام چیزوں سے، تو اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے۔ سارے لوگ محتاج ہیں تو محتاجوں کی طرف جانا یہ عقل مندی کی دلیل تو نہیں ہو سکتی۔ انسان محتاجوں کی طرف جا رہا ہے، اس لیے شرک سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی،
वजुनुबनी वबनी अन नअबुदल असनाम, वजुनुबनी वबनी अन नअबुदल असनाम, कि ऐ अल्लाह मुझे भी बचा ले और मेरी औलाद को भी बचा ले कि वो असनाम की इबादत करें। असनाम की इबादत करने से मुझे और मेरी औलाद को बचा ले। एक जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह मुझे भी बचा ले और मेरी औलाद को भी बचा ले असनाम की इबादत से। ये असनाम क्या है? असनाम ये सनम की जमा है। सनम के माने होते हैं गढ़ी हुई मूर्तियां, इंसानों की हो हैवानों की हो, जो भी खड़ी मूर्तियां उन सबको सनम कहा जाएगा। स्टैचू, असनाम के माने मूर्तियां, स्टैचू। और एक और लफ्ज आता है वसन का, वाफानून, वसन। वसन खड़ी और पड़ी सब मूर्तियों को कहा जाता है, चाहे कब्र की शक्ल में हो या इंसानों के शक्लों में हो। हर एक को वसन कहा जाता है। तो गोया सनम एक खास लफ्ज है और वसन एक आम लफ्ज है। वसन जब कहेंगे तो उसके अंदर तमाम खड़ी पड़ी सब मूर्तियां आ जाएंगी, शजर हजर जितने भी आएंगे, पत्थर के हो, लकड़ी के हो या इसी तरह सीमेंटेड हो, कोई भी हो, पक्की कब्र हो उसे बना करके सजदा किया जा रहा, मजार दरगाह, ये सब वसन के अंदर आते हैं। और सनम स्टैचू जो खड़ा करके चौराहों पर खड़े होते हैं कि कोई मर गया है उसका स्टैचू लगा दिया गया, फिर उसके सामने सजदा किया जाता है, उस पर साल में जाकर के माला चढ़ाया जाता है, उसे असनाम कहा जाता है। क्यों इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्यों ये दुआ फरमाई अल्लाह ताला से, वो जुनुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम, कि अल्लाह मुझे भी और मेरी औलाद को भी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैगंबर थे और उन्होंने दुआ किया है कि अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत में अंबिया पैदा फरमाना, मेरी ज़ुर्रियत में, मेरी औलाद में अंबिया पैदा। अल्लाह ने दुआ भी कबूल फरमाई। चुनांचे उनकी जितनी भी औलादें हैं सब के सब नबी हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि एक नबी से शिर्क वाक़े हो सकता है? एक नबी से शिर्क वाक़े हो सकता है? फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मुझे भी और मेरी औलाद को भी बुतों की इबादत से बचा, सनम की इबादत से बचा। क्यों दुआ कर रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम? इसलिए कि शिर्क इतना खतरनाक है, इस कदर अजीम जुर्म है कि ये अल्लाह ताला के पास माफ नहीं होगा। यही वजह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम डर रहे हैं, खौफ खा रहे हैं अन्ना अबुदल असनाम। और दूसरी चीज ये है कि यही असनाम, यही मूर्तियां, यही कब्रें और दरगाहें, शजर हजर, ये सारी की सारी चीजें क्या लोगों को गुमराह करने का जरिया है। रब्बी इन्नहुन्ना अज़लल्न कसीरम मिनन नास कहा है अल्लाह, ये सारे के सारे बहुत सारे लोगों की गुमराही का जरिया बने हुए। अज़लल्न कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी, इसलिए जो शख्स मेरी इत्तिबा कर ले, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुद कहा, इसलिए जो मेरी इत्तिबा कर ले फइन्नहु मिन्नी, वो मुझसे यानी मुवहिदीन में से है। और जो शख्स मुझे छोड़ दे, मेरी इत्तिबा ना करे, मेरी नाफरमानी कर दाए, तो तू माफ फरमाने वाला है उसे। अल्लाह तेरे ऊपर है उसका मामला, तू ना चाहे तो माफ फरमा दे और तू चाहे तो उसे अजाब में मुब्तला फरमा दे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने लिए और अपनी औलाद के लिए दुआ की। इससे एक मसला मालूम होता है कि हर माँ बाप को, हर वालिदैन को अपने लिए भी शिर्क से बचने की फिक्र करनी चाहिए, साथ ही साथ अपने मासूम और नन्हे मुन्ने बच्चों के बारे में ही अभी से फिक्र लागू होनी चाहिए, लाहिक होनी चाहिए उसे, हर वालिदैन को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस दुआ से पता चलता है कि सिर्फ अपने लिए बचने की दुआ ना करे, बल्कि अपने आने वाली नस्लों के लिए भी बचने की दुआ करे। वजुनुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम। तो ये आयत करीमा हमें बता रही है कि जलीलुल कद्र पैगंबर भी शिर्क से खौफ खाया करते थे। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस उम्मत में अब शिर्क वाक़ई नहीं हो सकता है, इस उम्मत में अब शिर्क वाक़ई नहीं हो सकता है। क्या ऐसा है? आप लोग सोच सकते हैं बात, इस उम्मत में शिर्क वाक़ई नहीं हो सकता है? कितने ऐसे मुसलमानों को आप देखते हैं जो शिर्क कर रहे हैं, कितने ऐसे मुसलमानों को देख रहे हैं। और अल्लाह खुद कहता है वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, बहुत सारे लोग अल्लाह पर ईमान लाने के बावजूद भी वो मुशरिक हैं,
شرک کر رہے ہیں، جبکہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اللہ ہی کے سامنے سجدہ بھی کرتے ہیں، یہاں سجدہ کرتے ہیں اور مسجد سے باہر نکلنے کے بعد جا کر کے درگاہوں کا طواف کرتے ہیں، اس قبر پر پھول مالا چڑھاتے ہیں، مردے دفن کرنے کے بعد وہی شرک کے بہت سارے امور لوگ انجام دے دیتے ہیں۔ تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں اس امت میں شرک واقع نہیں ہو سکتا؟ امت کی یہ بے خوفی امت کے شرک میں پڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ شرک سے بے خوف ہونا شرک میں پڑنے کا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آج توحید پرست جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، ان کے اندر بہت طرح کے شرک پائے جاتے ہیں، بہت طرح کے شرک پائے جاتے ہیں۔ سب سے بڑا شرک تو ریا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ فقال الریا۔ نبی کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کی ہے کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو صنم کی عبادت سے بچا لینا، محفوظ فرما لینا۔ تو ابراہیم علیہ السلام ڈر رہے ہیں، ابو الانبیاء جنہیں کہا جاتا ہے، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ ڈر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر خوف کھا رہے ہیں۔ اخوف میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز پر تم سے ڈرتا ہو تو وہ ہے الشرک الاصغر، چھوٹا شرک۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے شرک سے کیا مراد ہے آپ کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الریا، دکھاوا، شہرت، ناموری، شہرت طلبی، اللہ کی رضا کے لیے کام نہ کرنا، لوگوں سے رضا چاہنا، لوگوں سے اپنی تعریف سننے کے لیے کام کرنا، یہ ہر امت کے اندر پایا جا رہا ہے، ہر امت کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے جمگھٹے میں پہنچے تو صحابہ بیٹھے ہوئے دجال کے فتنے کے بارے میں ذکر کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ذکر چھڑی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم دجال کے فتنے سے کیسے بچیں، اس کا آپس میں ہم لوگ تکرار کر رہے ہیں، کنورسیشن، بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، کیسے ہم بچیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں تمہیں دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ یا اس سے خطرناک فتنہ نہ بتا دوں؟ صحابہ سوچ میں پڑ گئے کہ اس سے بھی بڑا فتنہ ہو سکتا ہے کوئی، جبکہ سارے نبیوں نے دجال سے بچنے کے بارے میں بتایا، اس سے بھی بڑا کوئی فتنہ ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شرک اصغر ہے، وہ چھوٹا شرک، ریا، دکھاوا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی اس کی کہ ایک آدمی روزہ نماز پڑھنے کے لیے آئے اور جیسے دیکھے محسوس ہو اس کو کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو اپنے رکوع کو لمبا کر دے، اپنے سجدے کو لمبا کر دے، نماز کو بالکل بنا سوار کر کے پڑھے، اس کو دکھانے کے لیے کہ میں بہت متقی ہوں، میں بہت پرہیزگار ہوں۔ جب اس کو دیکھے تو پیشانی رگڑے تاکہ پیشانی پر گھٹا پڑ جائے، تو یہ ریا میں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ریا ہے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اس امت کو دکھاوے نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ امت کے اخلاص نام کی چیز ختم ہو گئی، اخلاص نام کی چیز، اللہ کے لیے کام کرنے والے کی جو للک لوگوں کے اندر برقرار تھی وہ چیز دھیرے دھیرے ناپید ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے ڈرایا۔ کون سا شرک؟ شرک اصغر۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ شرک کی دو قسمیں، شرک اکبر اور دوسرا ہے شرک اصغر۔ دو چیزیں معلوم ہوئی۔ شرک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تم پر سب سے زیادہ جس چیز سے خوف کھاتا ہوں کون سا شرک ہے؟ شرک اصغر۔ تو اب جب اصغر ہے یہ اپوزٹ ہو گیا تو اس سے بڑا بھی معلوم ہوگا۔ ابھی آپ نے بات سنی چیزیں اپنے مخالف چیزوں سے پہچانی جاتی ہیں، تو اب جب چھوٹا ہے تو بڑا بھی ہوگا، اسی سے معلوم ہوتا ہے شرک اکبر۔ اور شرک اکبر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، یہ شرک اکبر ہے۔ لیکن شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر یہ ریا بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ شرک اصغر کا مطلب ریا۔ ریا کی بھی دو قسمیں، ریا جو دکھاوا ہے دو طرح کا ہوتا ہے، یا دو لوگوں سے صادر ہوتا ہے۔ ایک ریا تو وہ ہے جو منافقوں سے صادر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا،
मुनाफिकीन जब नमाज के लिए आते हैं, और मुनाफिक उसे कहा जाता है जो ऊपर से इस्लाम को बताए और अंदर से कुफ्र को छुपाए रखे। ऊपर से उसका कुछ भेष हो और अंदर से कुछ हो। कुछ लोग ज़बानी तौर पर आपके मुंह पर अच्छी तारीफ करते हैं लेकिन दिल के अंदर दुश्मनी रखते हैं, ये भी निफाक है। हमारी ज़बान और हमारा दिन दोनों एक होना चाहिए, यानी ज़ाहिर और बातिन दोनों एक हो। ज़बान जो कह रही हो दिल उसका तस्दीक भी कर रहा हो। ज़बान कुछ कहती है, दिल कुछ कहता है। मुनाफिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि हम आपकी ही बातें सुनते हैं, आप पर ही ईमान लाते हैं। लेकिन जब काफिरों की महफिल में पहुंचते थे तो उनको खुश करने के लिए कहते थे हम उनका दिल रखने के लिए जाते, वरना हमारा दिल तो आप ही के साथ अटका हुआ है। तो यहाँ ज़बानी जमा खर्च होता था और दिली तौर पर काफिरों से, कुफ्र से वो लोग राजी रहा करते थे। इसे मुनाफिक कहा जाता है। और मुनाफिक की पहचान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। 4 चीजें अगर मुनाफिक के अंदर पाई जाए तो, एक आदमी के अंदर पाई जाए तो पक्का मुनाफिक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, जब बात करे तो झूठ बोले, और जब अमानत रखी जाए तो खयानत करे, जब लड़ाई झगड़ा हो तो गाली गलौज बके। 4 सिफत मुनाफिक की आपने बयान फरमाई। और कहा कि अगर ये चारों सिफतें किसी एक आदमी के अंदर पाई जाती हैं, ये चारों सिफतें किसी एक ही आदमी के अंदर पाई गई तो पेवर ओरिजिनल मुनाफिक। और अगर एक सिफत या इन चारों में से कोई एक बात किसी एक के अंदर पाई गई तो इसका मतलब उसके अंदर मुनाफिकाना फितरत या खसलत आदत मौजूद है। मुनाफिक की 4 पहचान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। अब हमें सोचना है इन चारों में से हमारे पास कौन सी है, अगर है तो उससे तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लेना चाहिए। वरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल मुनाफिकीना फी दर्किल अस्फली मिनन नार। जो लोग मुनाफिक होंगे वो जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। मुनाफिक का ठिकाना जहन्नम का सबसे निचला तबका है, और जहन्नम के अंदर आग सबसे निचले तबके में ही सबसे ज्यादा होगी। काफिरों से भी बढ़ करके अजाब मुनाफिकों को होगा, काफिरों से भी बढ़ करके अजाब मुनाफिकों को होगा। तो रिया की 2 किस्में बयान फरमाई। 2 तरह के लोगों के अंदर रिया पाई। एक मुनाफिक की रिया है। मुनाफिक की रिया क्या है कि उसका ताल्लुक असल दीन के साथ होता है, यानी वो लोगों के साथ, मुसलमानों के साथ कुछ और चेहरे के साथ आता है और काफिरों के साथ कुछ और चेहरे के साथ जाता है। तो ये तो हकीकत में रिया है, हकीकी रिया इसी को कहा जाता है। तो जो मुनाफिकों के अंदर पाई जाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के बारे में बयान फरमाया कि ये लोग जब नमाज को आते हैं तो दिखाने के लिए आते हैं और कसलमंदी से आते हैं, सुस्ती काहिली से, बादिले ना खास्ता मुज़ब्ज़बीना बैन ज़ालिक ला इलाहा उलाई व ला इलाहा उलाई। वो लोग तज़ब्ज़ुब में रहते हैं, ना इधर के ना उधर के, ना इस तरफ के रहते ना उस तरफ, बस उधर भी थोड़ी सी बैठ लिए इनकी मजलिस में, उधर भी थोड़ी सी बैठ लिए उनकी मजलिस में, दोनों को खुश रखना चाहते हैं। लेकिन एक कहा अपनी जबान में कहते हैं, ऊपर से राम राम अंदर से कसाई का काम। मतलब क्या है, ऊपर से तो वो लोग दूसरा चेहरा दिखाते हैं और अंदरूनी तौर पर उन्हें कत्ल करने की साजिश में, यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये लोग किया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यही साजिशें करते थे, मारने के लिए सारे काफिरों से मिले हुए थे, लेकिन यहाँ साबित करते थे कि हम आपके साथ हैं। और अल्लाह ताला ने जंग को इसीलिए नाफिज किया है ताकि मुनाफिकीन छट जाए, मुनाफिकीन छट जाए, जंग इसीलिए नाफिज किया है। और ग़ज़वा उहद के अंदर देखा गया, जब काफिरों का लश्कर पहुंच गया, मुसलमानों की जमात 1000 की जब जा रही थी तो 300 लोग उसमें से मजमे में से निकल गए, ये कह करके कि हम चले जाएंगे, अगर तो मारे पीटे गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। चुनांचे वो सब अपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीच रास्ते में धोखा दे करके निकल आए। तो ये मुनाफिकों का काम होता है। तो एक तो रिया मुनाफिक की रिया, दूसरी रिया है मुवहिदीन की रिया। मुवहिदीन तौहीद परस्तों के अंदर रिया पाई जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस गुजरी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको मुखातब कर रहे थे, सहाबा की जमात को। क्या वो तौहीद परस्त नहीं थे? सबके सब तौहीद परस्त थे, हमसे आपसे ज्यादा तौहीद परस्त थे।
اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ میں تم پر سب سے زیادہ جس چیز سے خوف کھاتا ہوں وہ شرک اصغر یعنی ریا ہے، ریا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب صحابہ جیسے کامل الایمان لوگوں کے شرک میں واقع ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے تو ہم جیسے ضعیف الایمان لوگوں کو شرک میں پڑنے کے لیے بے خوف اور بے فکر رہنا چاہیے؟ کیا ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اس امت میں شرک واقع نہیں ہو سکتا ہے؟ اس لیے انسان کو ہمیشہ شرک سے ڈرتے رہنا چاہیے، وہ شرک کسی بھی طرح کا ہو، چاہے شرک اکبر ہو، شرک اصغر ہو، یا اسی طرح سے شرک کا اور بھی کوئی قسم ہو، شرک خفی ہو، چھپا ہوا شرک ہو جس کو ہم ریا کہتے ہیں۔ ہر طرح کے شرک سے انسان کو بچنا چاہیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کا عقیدہ ہے، ان سب کا مسلک ہے کہ شرک کسی بھی قسم کا ہو، بغیر توبہ کے اگر آدمی مر گیا ہے تو یہ ناقابل معافی جرم ہے، ناقابل معافی، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ مشرک آدمی بغیر توبہ کے اگر مر گیا ہے تو اللہ رب العالمین اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ تو آپ دیکھیے کس قدر شرک خطرناک ہے، اور ہر نبی نے اپنی امت کو شرک سے بچنے کے لیے اس سے خوف کھانے کی تبلیغ کی ہے اور انہیں تنبیہ کیا ہے، آگاہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، جو شخص بھی اس حال میں مر جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتا تھا، کسی اور کو پکارتا تھا، شریک ٹھہرا کر پکارتا تھا، دخل النار، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ جس آدمی کی موت اس حال میں ہوئی ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو دعا میں پکارتا ہو، شرک کرتا ہو دعا کے اندر، دخل النار، تو وہ جہنمی ہے، وہ شخص کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح بخاری میں اس کو جگہ دی ہے، اس حدیث کو۔ تو اس حدیث کے اندر جو لفظ ہے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارتا ہو، تو یہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ یعنی غیر اللہ، اب وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے غیر اللہ میں، اس کے اندر شرک کی تمام قسمیں آ گئی، اکبر بھی آ گئی، اصغر بھی آ گئی، ریا بھی آ گئی، تمام قسمیں شرک کی اس کے اندر آ جاتی۔ تو اللہ کے علاوہ جتنوں کو بھی پکار رہا ہو، چاہے وہ مردے ہوں یا اسی طرح سے چاہے وہ مورتیاں ہوں، چاہے وہ شجر و حجر کو پکار رہا ہو، سورج اور چاند سے مدد طلب کر رہا ہو، ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ من دون اللہ دخل النار، جو شخص بھی اس حال میں مر جائے کہ اللہ کے علاوہ وہ کسی اور کو پکارتا رہا ہو تو اسے اللہ رب العالمین جہنم کے اندر داخل عطا فرما دے گا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشرک کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے بھیجا جائے گا یا عارضی طور پر کچھ عرصہ کے لیے؟ جو شخص شرک کیا ہے اللہ رب العالمین اس شخص کو عارضی طور پر جہنم میں ٹیمپروری کچھ دنوں کے لیے ڈالے گا یا ہمیشہ ہمیش کے لیے ڈالے گا؟ ایک سوال ہے، اپنی جگہ میں ایک سوال ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے ڈالے گا یا عارضی طور پر ڈالے گا؟ اس کا دو جواب ہے، اس کا دو جواب ہے۔ ایک جواب یہ ہے کہ اس کا تعلق شرک کی نوعیت سے ہم پتہ کریں گے، کس قسم کا شرک ہے پہلے ہم یہ پتہ کریں گے، اس کی نوعیت پہلے ہم پہچانیں کس قسم کا شرک ہے۔ وہ جو شخص شرک اکبر کا مرتکب ہوگا، بڑے شرک کا مرتکب ہوگا، وہ اگر بغیر توبہ کے مر جاتا ہے تو کوئی اس میں کنفیوژن نہیں ہے، بلا جھجک جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہے گا بغیر کنفیوژن کے۔ جو شخص شرک اکبر کرتے ہوئے مر گیا ہو اور توبہ نہ کیا ہو، شرط یہ ہے کہ وہ توبہ نہ کیا ہو، اگر توبہ کر لیا ہے تب اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف فرمائے گا۔ پہلی آیت جو ہم نے پڑھی سورہ نساء کی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تو اگر توبہ کے بغیر مرا ہو تو وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا۔ جو شخص بڑا شرک کرتا رہا ہو اسے کبھی بھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، اور اگر شرک اکبر نہ ہو بلکہ شرک اصغر یا شرک خفی ہو تو ایسے شخص کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ جیسے ایک آدمی ہے اپنے ہاتھ میں کڑا، دھاگا، چھلا یا اسی طرح سے تعویذ وغیرہ لٹکاتا ہے
تو یہ کڑے دھاگے چھلے تعویذ وغیرہ کون سے قسم میں آتے ہیں؟ شرک کے اکبر یا اصغر؟ شرک اصغر میں آتے ہیں سب. لٹکانا صرف، لیکن اس سے مدد طلب کرنا، اسے نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا، یہ شرک اکبر ہو جاتا ہے. صرف لٹکانے کا جو عمل ہے، تعویذ لٹکانا، کڑا دھاگا چھلا پہننا، یہ شرک اصغر ہے. لیکن اگر اسی کے ذریعے سے اس نیت سے آدمی نے تعویذ لٹکائی ہو کہ اس تعویذ سے مجھے بیماری میں شفا ملے گی، یہی تعویذ مجھے مرنے سے بچائے گی، یہی تعویذ میرے نفع نقصان کا مالک بنے گی، تو یہ کس میں چلا جاتا ہے؟ شرک اکبر میں. کیونکہ یہ ربوبیت میں شرک ہے. اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ شفا دینے والا ہے، اللہ رب العالمین دعائیں قبول کرنے والا ہے. تو اگر ان تعویذوں سے، ان کڑے دھاگوں چھلوں سے، یا بہت ساری دکانوں میں ناریل بھلاوے اور دوسری چیزیں جو گھروں میں لٹکائی جاتی ہے، دکان کی خیر و برکت کے لیے اوپر کاؤنٹر کے اوپر ہی جو لٹکائی جاتی ہے، اس نیت سے اگر لٹکائی جا رہی ہے تو یہ شرک اکبر ہے. لٹکانے کا جو عمل ہے یہ شرک اصغر ہے، لیکن اس سے نفع نقصان کا مالک سمجھنا، ذریعہ سمجھنا، شرک اکبر میں چلا جاتا ہے. کہ یہ بھی ایفیکٹ کرتے ہیں کچھ نفع نقصان میں، تو شرک اکبر میں چلا جاتا ہے. تو اگر آدمی شرک اصغر کر کے مرا ہے، شرک اصغر، تو اس کے لیے وعیدیں ہے جہنم کی. جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہ جہنم میں رکھے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب چاہے تو اسے جہنم سے رہائی دے دے گا، کیونکہ ایسا شخص بنیادی طور پر موحد ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی تعویذیں لٹکا رہے ہیں اسی وجہ سے لٹکاتے ہیں. بعض لوگ تو جاہل رہتے ہیں، بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو کیا معلوم ہے؟ ان کے ماں باپ ان کو لٹکا دیے. بچوں سے جب پوچھا جاتا ہے بیٹا یہ تعویذ نہیں پہن، ہمارے امی بنوا دیے فلاں پہاڑ کے بابا سے. ہاں، بچے سے پوچھا جاتا ہے یہ تاگا کیوں، ہماری بہن نے ناڑا باندھ دیا ہے. تو یہ بچوں کو نہیں معلوم ہے، ان کی خطا نہیں ہے. ان کا گنہگار کون ہوگا؟ جنہوں نے نفع نقصان کا ذریعہ سمجھ کر کے اس بچے کو پہنایا ہے، اس کا بھی گناہ اور ان کا بھی گناہ، دونوں ان کے اوپر جائے گا. لیکن بچے کو علم آ جانے کے بعد کہ کڑا دھاگا چھلا یہ ساری چیزیں لٹکانا شرک ہے، تو اسے نکال کر کے پھینک دینا چاہیے، اسے نکال کر کے پھینک دینا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من لقی اللہ، حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ. جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ قرار دیا ہو، دخل الجنہ، وہ جنتی. اس حدیث سے توحید کی عظمت پر استدلال ہے کہ توحید بہت عظیم الشان اور محتم بالشان چیز ہے. آدمی توحید پر اگر ہے تو اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. وَمَن لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ. جو شخص اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا ہے، دخل النار، تو اس کا ٹھکانہ جہنم، وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا. نار کے معنی آگ کے ہوتے ہیں اور جہنم کا نام بھی ہے. اس لیے ہم چونکہ جہنم آگ کا گھر ہے، اس لیے اس کا ترجمہ، نار کا ترجمہ ہم لوگ جہنم سے کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو بیان فرمایا، امام بخاری رحمہ اللہ کے بیان کے مطابق اس حدیث سے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر بھی ہوتی ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر، لا الہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے. لا معبود بحق الا اللہ، کوئی سچا معبود برحق معبود نہیں سوائے اللہ کے. تو پہلے انکار کریے آپ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو ثابت کیجئے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو ثابت کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے توحید پرست ہے، اور باطل معبودوں کا انکار کرتے ہوئے بھی زندگی گزار رہا ہے وہ توحید پرست ہے. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یہی سارے انبیاء کا مشن رہا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہی بات بیان فرمائی ہے، کیونکہ یہ کلمہ تقاضا کرتا ہے کہ غیر اللہ کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کی جائے. تو لا الہ الا اللہ یہ کلمہ طیبہ ہے، کلمہ توحید ہے، کلمہ اخلاص ہے. چنانچہ ہم تمام کو چاہیے کہ شرک سے ہمیشہ خوف کھائیں، کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرماتا ہے. اور انبیاء اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، 5 نبی
बड़े 5 नबी गुजरे हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 5 बड़े नबी, उनमें से एक नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी और अपने औलाद को शिर्क से बचने की दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे भी बचाना, मेरी औलाद को भी बचाना। जबकि मैंने अभी तज़किरा किया है कि उनकी नस्ल, उनकी औलाद, उनके बेटे सबके सब नबी गुजरे हैं, उसके बावजूद वो डर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि शिर्क बहुत ही खतरनाक चीज है। इस दलदल में जो शख्स फंस गया है फिर उसका बचना बड़ा मुश्किल है, इल्ला कि अल्लाह उसे तौफीक अता फरमा दे, उसे हिदायत दे दे। हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि मौला करीम हम तमाम लोगों को हमेशा तौहीद पर कायम और दायम फरमाए और हमें और हमारी औलाद को, हमारी नस्लों को शिर्क से महफूज फरमाए। रब्बुल आलमीन शिर्क की जो भी कबाहतें हैं, शनाअतें हैं, उन तमाम को समझ करके उससे बचने के अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को तौफीक अता फरमा। इस उम्मत के अंदर बहुत सारे लोग शिर्क में मुब्तला हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें सही समझ अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें हिदायत से नवाज कर तौहीद के रास्ते पर ले आ। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी नस्लों को भी शिर्क से महफूज फरमा। बार इलाहा हम तमाम लोगों के लिए इस मजलिस को नजात और हमारे लिए कामयाबी का जरिया बना। रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों की दुआएं कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।